کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا، تو اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 113، میں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے۔ اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ قالت الیہود، یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی، اور بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، تو وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف میں جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ان کے لیے آسان کیا ہے، اور جو دشوار چیزیں دیکھتے ہیں یا جو احکام دیکھتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ طریقہ ایک مومن کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے۔ انہوں نے توریت انجیل سے انہی آیتوں کو اس پہ عمل کیا جو ان کے لیے آسان، اور جو دشوار جو کٹھن اسے چھوڑ دیا۔ آج ہی ہمارے حال ہیں، کون نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ زکوٰۃ دینا آپ پہ واجب ہے؟ لیکن پھر لوگ نہیں دے رہے ہیں۔
حج کرنا فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت زیاد بن لویط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ یعنی جو اپنے علم پر عمل نہ کرے تو وہ شخص اور جاہل ایک برابر ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جتنا سیکھیں آپ اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جب عمل ہوگا تو یاد رکھنا آپ کی بات، جب بھی آپ کسی سے کلام ہوں گے، آپ کسی سے کوئی بات دین کی کہیں گے، تبلیغ کی، تو لوگوں پہ اثر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک قال، اور اسی طرح کہا اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا، کہنے لگے دین کچھ نہیں ہے۔ اور انہیں جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آج کے درس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سماعت کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پیارے ہم کیوں نہ تفسیر کے درس سے ہم جڑ جائیں، کیوں نہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ سننے والے بن جائیں، قرآن کریم سننے والے بھی ہو جائیں اور ترجمہ بھی یعنی سمجھ کر کے قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ تو جو حضرات یہ ویڈیو میرا دیکھ رہے ہیں پہلی بار ہیں، اگر وہ واقعی شوقین ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر وہ سماعت کریں، تو ایسے لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کی پلے لسٹ میں جانا ہوگا اور وہاں آپ کو تفسیر القرآن کے درس مل جائیں گے، اور لیسن نمبر 1 سے دیکھتے ہوئے آئیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا اور قرآن کریم کے اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔